أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. سورہ تحریم آیت نمبر 6. عزیزان محترم، ہماری پیدائش کا منشا مقصد کیا ہے؟ کریٹر نے کیوں کریٹ کیا ہمیں، یہ جاننا سمجھنا بے حد ضروری ہے. اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کا خالق مالک ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، شعور دیا، اور عبادت کی بھاری ذمہ داری بھی انسان پر ڈالی ہے. عزیزان محترم، واقعی انسان اگر اس دنیا میں آنے کے مقصد اور منشا کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور سمجھنے کے بعد عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تب ہی وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ہوگا. اگر عبادت نہیں کرتا، بندگی نہیں کرتا، تو پھر وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہرگز نہیں ہوتا ہے. جب مقصد معلوم ہوگا تو عبادت کا جذبہ بھی ابھرے گا اور بندہ کوشش کرے گا کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ گزارے تاکہ مقصد کی تکمیل ہو. اور یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. کسی بھی چیز کو رتی برابر یا بڑی سے بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی عبث، بیکار اور ویسٹ پیدا نہیں کیا. ہر ایک چیز کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، مقصد ہے. تو مقصد اور منشے کو سمجھ کر انسان جب کرے گا تو یقیناً اسے اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی عبادت پر یقین ہوگا اور عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اگر کوئی چیز بے مقصد، بے غرض اور بے فائدہ ہو تو پھر وہ چاہے عبادت بھی ہو انسان کو نجات دلانے والی نہیں ہو سکتی. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو خود
اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، فیول، جس پر یعنی اس آگ پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا وہ اسے پورے طور پر بجا لاتے ہیں۔ اب اس آیت شریفہ میں دوزخ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ دوزخ کی ہولناکی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوزخ، اور اس پر ایسے مضبوط ترین فرشتے مقرر ہیں جو کسی کی نہیں سنتے، جو حکم جو آرڈر انہیں دیا گیا ہے، جس نے اپوائنٹ کیا ہے اس کے حکم کی تابعداری میں رتی برابر بھی فرق نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، یہ تیسرا دہا رمضان المبارک کا، جیسا کہ پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں دہوں کو تقسیم کر کے مومن بندوں پر اتنے بڑے بڑے اکرام کرنا چاہتا ہے، اتنے بڑے بڑے انعام کرنا چاہتا ہے، عزتوں سے نوازنا چاہتا ہے اور نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ بہت ہی گہرائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ سوچنے والی بات ہے کہ رحمت اللہ کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بخشش اور مغفرت، معافی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم یوں ہی نہیں لے سکتے سرسری۔ بخشش کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، رحمت کو پانے کے لیے آدمی کو کتنی مشقت جھیلنی پڑتی ہے، اور آگ، دوزخ کی آگ سے آزادی پانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ٹاسک نہیں ہے جو یوں ہی آسانی سے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، کچھ ذکر کر لیا، چلتے پھر لے حاصل ہو جائے۔ نہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو پہلی بات، ذہن کو ہم اس طرح سے تیار کریں کہ یہ دنیا دار العمل ہے، پریکٹس پلیس ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ عمل کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت، دنیا کا اگر ڈوریشن دیکھتے ہیں تو 60 70 80 برس کا، اس میں اللہ تعالیٰ عمل کا حکم دے رہے ہیں، عمل کرو، پریکٹس کرو، محنت کرو، مشقت کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، مختصر سی دنیا میں کیے جانے والے اعمال کی جزا یا سزا جو دونوں بھی دیں گے وہ دائمی ہے، ہمیشہ پرماننٹ، کبھی بھی وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی ایگزٹ گیٹ ہے ہی نہیں، چاہے جنت ہو یا چاہے جہنم ہو۔ تو اب اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ پہلی بات ذہن میں یہ بٹھانا چاہیے، یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا جو موسم آیا ہے، یہ جو سیزن آیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو، پریکٹس کرو، اور اگلے 11 مہینے میں تم اپنے آپ کو اس طرح اس ایک مہینے کی پریکٹس کو 11 مہینے میں بھی جاری و ساری رکھو، تاکہ تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی دنیا میں، دار الجزا میں بہترین صلہ ملے۔ عزیزان محترم، یہ اصول ہے، منطق کا بھی اصول ہے کہ کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا عمل ہوگا ویسا صلہ ملے گا۔ یہاں پر نیم کے بیج بوئے، وہاں انگور نہیں ملیں گے، یہاں کریلے کے بیج بوئے، وہاں پر آپ کو پپائی، سپوٹا نہیں ملے گا۔ جیسی یہاں پر کھیتی بوئیں گے ویسا وہاں پر پائیں گے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مرنے کے بعد اس معلوم ہوتا جنت کیا ہے دوزخ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے ہاتھوں میں قرآن پاک دے چکا ہے
اس میں جنت کی بھی بات ہے، دوزخ کی بھی بات ہے۔ خالی دوزخ آگ، نار کا ذکر قرآن پاک میں 140 ٹائم آیا ہے، 145 مرتبہ، اور جہنم کا ذکر 77 مرتبہ 77 ٹائم آیا ہے۔ کیوں آیا؟ انسان بھلکڑ ہے، انسان لاپرواہ ہے، انسان کاہل ہے، انسان نظر انداز کرنے والا ہے، اس کے پاس اگنورنس بہت زیادہ ہے، نیگلیجنس بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 145 ٹائم نار دوزخ آگ کیا ہے یہ سمجھنا جاننا، تب کہیں ادخم من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہم حاصل کر سکیں گے۔ عزیزان محترم، واقعی یہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے بہت بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، زبردست تیاری کرنی پڑتی ہے۔ دوزخ ہے کیا، جہنم ہے کیا، نار کسے کہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ضروری پہلے تو ایمانیات میں سے یہ بات ہے کہ جنت کو بھی حق جاننا ہے، دوزخ کو بھی حق جاننا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اچھا عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برا عمل کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، لیکن دونوں کو ماننا ہے، دونوں پر ایمان ضروری ہے۔ اب دوزخ ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کی نافرمانی کرنے والے، اپنے غداروں کو، اپنے باغیوں کو جو اگینسٹ گئے ہیں، ان کو وہاں پر سزا دیتا ہے۔ بدترین مقام ہے، اس سے ہمیں غافل نہیں رہنا ہے، بچنے کی فکر سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آخری دہے کا آج دوسرا دن ہے، اور اب بچے ہیں 7 یا 8 دن۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا بھروسہ زندگانی کا؟ آدمی ہے بلبلا پانی کا، کب کہاں سانس ٹوٹی ختم قصہ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جب تک یہاں رکھے ہیں، دارالعمل جانتے ہوئے دارالعمل میں عمل کرنا ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے، بچنے کی کاوشیں کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے۔ جہنم کتنی بھینکر جگہ ہے، بھیانک ترین جگہ ہے، ہولناک ترین ہے، دردناک ہے۔ اس کے لیے ذرا تھوڑی سی احادیث رکھ دیتا ہوں، سنے تو رونٹے بھی کھڑے ہونا، ساتھ ساتھ پلاننگ کرنا پڑے گا کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کریں۔ دیکھیے ترمذی میں ایک حدیث شریف آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوزخ کی ہولناکیوں کو بیان کرنے کے لیے پہلے خالی دوزخ کی باؤنڈری کے تعلق سے بتائیں، دیوار، وال، دوزخ کے چاروں طرف دیواریں ہوں گی، اور ہر دیوار کی موٹائی، تھکنس کتنی ہے؟ 40 سال تیز رفتاری سے جاتے ہیں تب بھی پار نہیں ہوگی، وہ تھکنائی والی دیوار ہے، چاروں طرف سے باؤنڈری کھینچ دی گئی ہے۔ اب آپ سوچئے، دنیا کی معمولی جیل سے نہیں نکل سکتا، اتنی بڑی بڑی جیل کی دیواریں ہوتی ہے، پھر اس پر کرنٹ کے تار لگا دیے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کی جیل ہے، یہ اللہ کی دوزخ ہے۔ تو اس کی تھکنس کو بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر انسان لائٹ لے لے اور یوں سمجھ لے کہ دیکھا جائیں گا ہم فلاں گروہ سے تعلق رکھتے، مبارک قوم کے ہیں، مہدی کے در کا کتا بھی رائے گا نہیں جاتا، یہ زعم، یہ گھمنڈ، یہ غرور کہیں کا نہیں رہتا، کہیں کا نہیں رکھتا انسان کو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، جیسا عمل کرو گے جنتیوں کا عمل کرو گے تو جنت۔ تو عزیزان محترم، خالی تھکنس سننے کے بعد ہی ہمارا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف یہ بھی ترمذی میں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نار ادخل من النار، آگ، دوزخ کی آگ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، 1000 سال تک، یہاں کے نہیں وہاں کے، جلی 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 سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ
پھر 1 سال تک اس سے اور آگ کو بھڑکائے، دہکائے، کیا ہوا؟ پھر وہ سفید ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آگ کو پھر 1000 سال تک دہکائے، بھڑکائے، کیا ہوئی؟ کالی پڑ گئی اور سیاہ اور اندھیرے والی ہو گئی۔ ہائے ہماری بے خبری، خالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار پڑھ لی۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ دوزخ ہے کیا؟ دوزخ کو تو سمجھنا چاہیے، یہ ادخم من النار کا دہا ہے۔ یہ جو فیس ہے اللہ تعالیٰ رمضان شریف کو 3 فیس میں تقسیم کر دیا۔ پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا دوزخ کی آگ سے آزادی۔ سب میں اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے، عزت دے رہا ہے، تمہیں ریسپیکٹ دے رہا ہے، تمہیں بخش رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بے خبری کے ساتھ اگر ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ نڈر بن کے گزاریں گے تو پھر سوچ لیجئے کیا ہو، ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اب یہ دوزخ کی آگ کی بات ہے۔ دنیا کی آگ کیا حیثیت رکھتی دوزخ کی آگ سے کمپیر کرتے ہوئے؟ اس کے مقابل میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث شریف آئی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو، دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ 70واں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے، ایک بڑے پکوان کی جگہ پر اگر آگ نہیں، آگ پر رکھے ہوئے بڑے دیگچے میں، بھگونے میں گرم کھولتا ہوا پانی ہے، اس میں اگر کسی کو ڈال دے ختم، جل کے خاک ہو جائے گا۔ آگ بھی نہیں تو یہ دنیا کی جو آگ ہے دوزخ کی آگ سے 70 گنا کم ہے، کم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ سنے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ بہت کافی ہے، جلانے کے لیے، خاک کرنے کے لیے، آدمی کو تباہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ 69 درجے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ عزیزان محترم، اب اگر اسی حساب سے ہم مہدی علیہ السلام کے فرمان کو بھی دیکھیں، نخل شریف کو دیکھیں، تو تھوڑا اپنے آپ کو ہم سدھار سکتے ہیں، جھنجھوڑ سکتے ہیں، اپنے ضمیر کو بیدار کر سکتے ہیں۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام نے ایک بہت ہی بہترین مثال کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ خدا کے عذاب سے ڈرو، چراغ کی لو پر انگلی رکھو تو برداشت نہ کر سکو گے تو دوزخ کی آگ میں کیسے صبر کرو گے؟ یہ امامنا مہدی علیہ السلام پریکٹیکل بات بتائیں۔ اب کل کی ہی بات ہے، ہم جب افطار کر رہے تھے، میں آن دی اسپاٹ بات کرنے کا عادی ہوں، افطار کر رہے تھے، کسی نے اعتکاف بیٹھنے والے ایک صاحب کے گھر کا ٹفن آیا تھا، گرم گرم اچھا بنا کر بھیجا گیا تھا، اسے اچانک سے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیے، ڈھک بول کے یوں رکھ دیا۔ within سیکنڈ 1 یا 2 سیکنڈ میں جب بھی متوجہ کرا کہ ہم ٹفن کی اس گرماہٹ کو، اس تیزی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے، معمولی بات نہیں، 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے رکھ دیے، اگر دور ہوتا تو پھینک دیتے، چھوڑ دیتے، کھانا گر جا رہا ہے، پرواہ نہیں۔ پھر دوزخ کی آگ 70 گنا زیادہ دنیا سے۔ اب اندازہ لگائیے امامنا نے کتنا پیارا ایگزامپل دیا ہے کہ چراغ کی لو پر ہے دم تو رکھ کے بتاؤ، میں 10 سیکنڈ بتاؤ کہ کس میں دم ہے، دیکھتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، پیاری بات ہے۔ تو پھر دوزخ کی آگ پر کیسا صبر کرو گے؟ ایک اور روایت ہے کہ اگر دوزخی کو دوزخ کی آگ سے نکال کر، ابا ابا بہت بھینکر باتیں ہیں یہ، سننے کے بعد اگر آدمی کو ہوش نہ اڑے تو پھر ایمان نہیں۔ روایت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوزخ کی آگ سے اسے نکال کر
دنیا کی آگ میں ڈال دے تو سو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دوزخ کی آگ سے نکال کے اسے دنیا کی آگ میں جو 70 گنا کم ہے دوزخ کی آگ سے، 69 گنا اس میں ڈال دیتے ہیں تو سو جائے گا. یعنی وہاں کی جو مصیبت تھی یہاں پر اتنی تو نہیں ہے بلکہ سو جائے. کتنی خطرناک. اور یہ دہا کون سا ہے؟ دوزخ کی آگ سے آزادی. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی چیز دے رہے ہیں، کتنا بڑا اکرام دے رہے ہیں مومن بندوں کو، کتنی بڑی نعمت سے سرفراز کر رہے ہیں، کتنی عزت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کہاں ہے ہمارے ہوش؟ کہاں ہے ہماری عقلیں؟ عقل کی بات آئی. چلیے ایک اور حدیث ہے جی. ہلکا عذاب. سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ چھوٹا معمولی، اس کو بھی لائٹ لینے کا ہے اگر پلان تو سنیے. اب اس کو بھی اگر لائٹ لینا چاہتے ہیں تو سنیے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث شریف ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں، شوز، فائر شوز، آگ کی جوتیاں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا. وہ سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ہلکا اور کم عذاب ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یعنی صرف جسے اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں بالکل برحق ہے. آپ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک بات برحق ہے. سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں بھائی. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب پہنایا جائے گا تو امیڈیٹلی اس کا دماغ کھولنے لگ جائے گا. پھر ہم کہاں پر ہیں؟ کمپیئر کیجئے، تقاضا کیجئے، تقابل کیجئے. ایک اور حدیث شریف صحیح بخاری صحیح مسلم میں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ کو سوئی کی نوک کے برابر بھی کھول دیا جائے، دوزخ کے ذرا بھی سوئی کی برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی گرماہٹ کی وجہ سے مر جائیں گے. سوئی کے برابر اگر کھول دیتے ہیں دوزخ کو تو تپش کی وجہ سے مر جائیں گے. پھر کس بات کا گھمنڈ ہے، کس بات پر غرور ہے؟ اعمال پر تکیہ کرنا تو یہ سب سے بڑا گھمنڈ ہے. صرف اللہ کے فضل پر اعتبار کرنا، اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھنا، اللہ سے فضل کے طلبگار ہونا، ہمیشہ رحمت کے، مغفرت کے طلبگار ہونا. عزیزان محترم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک پتھر دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہ میں، اس کی ڈپتھ میں پہنچتے 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 کتنا عرصہ ہوتا؟ 70 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا پھر یہ بات ایسی بھی نہیں ہے کہ خالی اللہ کے نبی بتا دیے، پریکٹیکل ایک مرتبہ ہوا. صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کسی چیز کے گرنے کی زبردست آواز سنی، اتنی گڑگڑاہٹ سنی کہ ہمارے کان پھٹنے کے قریب تھے. اتنی خطرناک آواز. بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کیے کہ اے میرے پیارے صحابیوں، بتاؤ تم ابھی جو کان پھٹی آواز سنے ہیں یہ کئی کی آواز تھی، معلوم ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کہ یہ ایک ایسا پتھر تھا جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا. وہ 70 سال تک گرتے 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 اب جا کے جہنم میں پہنچا. تو اللہ کے نبی اور اصحاب سنے ہیں اور ان کے کان پھٹنے کے قابل تھے. یہ پتھر کے گرنے کی آواز تھی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو سوچئے، قیامت اتنی قریب ہے، عبادتیں کچھ نہیں ہو رہی ہے،
وہ کیسی ہستیاں تھیں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اس کے باوجود رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں۔ میرے آپ کے پاس ہے گارنٹی کارڈ، سرٹیفکیٹ ہے؟ کس کے پاس ہے بتائیے؟ کس کے باپ کے پاس ہے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اعمال بھی تھوڑے موڑے، ٹوٹے پھوٹے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کرنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، کسی کا قول ہے یہ 70 ماؤں کی ممتا کے سے بڑھ کے، 70 ماؤں کی ممتا بھی بہت چھوٹی بات ہے اللہ کے ارحم الراحمین کے سامنے۔ اللہ رب العالمین تو دوزخ جیسی، ابھی جو مختصر سی باتیں بیان کیا ہوں، دوزخ کی ہولناکی کی، اس کے تھکنس، اس کی ڈیپتھ، یہ سب بہت ہی مختصر بیان کیا ہوں میں۔ بہت اگر 145 ٹائم جس کا ذکر آیا، 77 ٹائم جس کا ذکر آیا، اس کا آدھے گھنٹے میں کیا بیان ہوگا؟ اب یہ آگ کو بجھانا ہے، اور 70 گنا دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اب اس کو کیسے بجھائے، اس سے کیسے پروٹیکٹ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، بندوں پر اتنا مہربان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دوزخ کے طاقتور ترین آگ کو تیرا ایک سچا آنسو بجھا سکتا، تیرا ایک آنسو سچے دل سے نکلنے والا ایک خطرہ، ایک ڈراپ۔ کتنی بڑی شان ہوئی مومن کی، سچے دل سے توبہ کرنے والے کی، کہ ایک ڈراپ کی وجہ سے اللہ نے اس ایک ڈراپ کو اتنا طاقتور کر دیا، اتنا طاقتور کر دیا کہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے قابل، جسے 1000 سال دہکایا گیا، پھر 1000 سال دہکایا گیا، پھر 1000 سال دہکایا گیا۔ کیا بات ہے؟ دیکھیے بہت شارٹ کٹ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، بہت شارٹ کٹ ہے، بہت شارٹ کٹ ہے، اتنے شارٹ کٹ ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ رات کے آخری پہر میں سب سوتے رہتے، جاؤ پٹاؤ مناؤ، بہت جلدی مان لیتا۔ بیٹھ میجک جیٹ پہ، میجک میٹ پہ پڑ جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، اور اس کے بعد دیکھو اگر خدا کی قسم زندگی میں چینجز نہیں آئے تو بولنا۔ میجک میٹ پہ کسی اور کے سامنے نہیں، مصلے پر سر رکھ کر اگر آنسو بہاؤ دل کی گہرائیوں سے، پہاڑوں کے برابر آسمان کو چھونے والے گناہ بھی ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ اور وہی ڈراپ دوزخ جیسی ہولناک جگہ کی آگ کو بجھانے میں اتنا طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ نازک ترین، یہ اہم ترین دہے میں ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے جو کام ہیں انہیں پورے اخلاص و محبت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوزخ کی آگ، دوزخ کا جب ذکر آئے تو ہم لرز جائے، کانپ جائے اور ہمارے آنسو ٹپک جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔